سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل سے متعلق اپنی حتمی رائے دے دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کا جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا اور پھر جس طریقے سے اس فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی وہ فیئر ٹرائل کے اصولوں کے خلاف تھا. یعنی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اپنی رائے دے کر اپنی عدالت کو بھی چارج شیٹ کر دیا ہے. آج جس صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے اسے 12 سال پہلے 2011 میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے بطور صدر سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کیس کے فیصلے سے متعلق عدالت کی رائے مانگی تھی. اس ریفرنس پر 11 نومبر 2012 کو آخری سماعت ہوئی تھی اور پھر 11 سال تک یہ ریفرنس کسی بھی چیف جسٹس نے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد اس ریفرنس کو 9 رکنی لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا اور آج سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر اس ریفرنس میں موجود 5 سوالات کا جواب دے دیا ہے. عدالتی رائے کے مطابق ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے اور صحیح سمت میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہ کریں. ہمارے لیے قانون کا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ آیا لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں قتل سے متعلق ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل میں قانون کے مناسب عمل اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کی پیروی کی گئی یا نہیں. صدر پاکستان کی طرف سے دائر کردہ ریفرنس نے ہمیں فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کی سماعت سزا اور سزائے موت کی کارروائی پر غور کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. عدالتی رائے کے مطابق یہ ریفرنس ذوالفقار علی بھٹو کی قائم کردہ سیاسی جماعت کی حکومت کے دوران دائر کیا گیا تھا اور پھر دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کی یکے بعد دیگر حکومتوں نے اس ریفرنس کو واپس نہیں لیا. یہ اجتماعی مفاد پاکستان کے عوام کی اس وسیع خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اس عدالت کی رائے حاصل کریں کہ آیا محمد احمد خان قصوری کے قتل کے ٹرائل میں ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل دیا گیا یا نہیں. جس کے بعد سپریم کورٹ نے ریفرنس میں موجود سوالات کا ایک ایک کر کے جواب دیا. ریفرنس میں پہلا سوال تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں کیا ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں کرتا تو اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے. جس کا سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ٹرائل کی سماعت اور سپریم کورٹ کی طرف سے اپیل کی کارروائی آئین کے آرٹیکل 4 اور 9 میں درج فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی جسے بعد میں آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ایک علیحدہ اور آزاد بنیادی حق کے طور پر ضمانت دی گئی ہے. سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق آئین اور قانون اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا طریقہ کار فراہم نہیں کرتے جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم قرار دیا گیا اور سزا دی گئی. مذکورہ فیصلے کو اس عدالت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد حتمی شکل مل گئی ہے. ریفرنس کے اندر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر لاگو ہوگا. جس پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس کے سوالات اس قانون کے اصول کی وضاحت نہیں کرتے ہیں جو اس عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں بیان کیا ہے اور جس کے بارے میں ہماری رائے طلب کی گئی ہے. لہذا اس بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ آیا ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں بیان کردہ قانون کے کسی اصول سے پہلے ہی اختلاف کیا جا چکا ہے یا اسے مسترد کیا جا چکا ہے. جس کے بعد سپریم کورٹ نے ریفرنس کے سوال نمبر 3 اور 5 کا ایک ساتھ جواب دیا اور ریفرنس میں سوال نمبر 3 یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا یا ان کے خلاف واضح جانبداری کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک سوچے سمجھے قتل کے برابر ہے. جبکہ 5واں سوال اس کیس میں ثبوتوں اور شواہد کو ریکارڈ کرنے سے متعلق تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں اور ان دونوں سوالات پر عدالت نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت اپنے مشاورتی دائرہ اختیار میں یہ عدالت شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتی اور کیس کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتی. تاہم اپنی تفصیلی وجوہات میں ہم فیئر ٹرائل کی سماعت اور مناسب قانونی عمل کے حوالے سے ہونے والی بڑی آئینی اور قانونی خامیوں کی نشاندہی کریں گے. اس کے علاوہ ریفرنس کے اندر چوتھا سوال یہ تھا کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت پرانی احکامات کی روشنی میں درست ہے. جس کا سپریم کورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس سوال پر کوئی مدد فراہم نہیں کی گئی اس لیے رائے دینا نامناسب ہوگا. یعنی سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس کیس میں نظر ثانی اپیل مسترد ہو جانے کے بعد اس فیصلے نے حتمی شکل اختیار کر لی ہے. مگر ساتھ ہی عدالت نے بھی کہا ہے کہ اس پورے کیس میں فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اور جب فیئر ٹرائل ہی نہیں ہوا تو پھر فیصلہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے. اس حوالے سے اب تک ابہام برقرار ہے. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کھلی عدالت میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں اس ریفرنس سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے کا اظہار کیا. Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan
do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. اور پھر بلاول بھٹو نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں 44 ایئرز کے بعد، اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عدالتی ٹرائل کو آج ریاستی سطح پر غلط قرار دیا ہے، مگر اس حوالے سے گواہیاں بہت پہلے آ چکی ہیں. جیسے ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا تھا اور بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے تھے، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جیو نیوز کے میزبان افتخار احمد کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق ذوالفقار علی بھٹو کے دشمن تھے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر وہ اختلافی نوٹ لکھ دیتے تو آج ذوالفقار علی بھٹو کی جان بچ جاتی اور اس کا انہیں بہت افسوس رہا. ملک کا وزیر اعظم ہوں، آپ کے سامنے پیش ہوں، میں نے آپ کو پروموشن نہیں دی، آپ کو بٹھا دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو میرا نہیں خیال کسی کو انہوں نے کہا ایسی بات کہ مولوی مشتاق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. مولوی مشتاق صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا. جی ہاں، وہ میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی یعنی زبردست آدمی تھے اور وہ بھٹو کے دشمن تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ بیٹھتے تو بہتر تھا. آپ نے کہا کہ بھٹو کیس کی سماعت کے درمیان میری آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ بھٹو کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے جی، اور اس سلسلے میں ان کا کیس بڑا مضبوط تھا. میں نے بھٹو کے وکیل یا بختیار سے پوچھا کیا وہ موت کی سزا میں کمی کے بارے میں دلائل دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک کہ صاحب جیسا جب آپ کنونس تھے، تو جب آپ فیصلہ دے رہے تھے تو ڈسینڈنگ نوٹ نہیں آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس حد تک سزا نہ دی جائے؟ جی ہاں، ہو تو سکتا تھا، مگر جب وہ جو ان کا وکیل ہے وہ کہتا ہے مجھے سزا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو کوٹل چاہیے، میں سمجھتا ہوں بھٹو یعنی جو ہے وہ سر آپ ڈسینڈنگ نوٹ تو دے سکتے تھے نا، دے تو سکتا تھا، مگر یعنی میرے خیال میں اس میں کچھ تھوڑی سی ہماری بھی کمزوری ہے اور کچھ اس کی یا بختیار کی بھی تھی، یعنی اس نے ہمیں ایک قسم کا ناراض کر دیا. یا بختیار نے آپ کو ناراض کر دیا، لیکن سر آپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھٹو کو یہ ملنا چاہیے تھا، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے تھا. اگر اس کو آپ ذاتی طور پہ تسلیم کرتے ہیں جیسا آپ نے مانا، تو اگر آپ ڈسینڈنگ نوٹ لکھتے تھے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف نہ ہوتی؟ پتہ نہیں مختلف ہوتی یا نہیں ہوتی، مگر کم از کم اس کی جان بچ جاتی، اور مجھے بھی اس کا بعد میں کافی افسوس رہا. اس انٹرویو میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج صاحبان اتنے بہادر نہیں ہوتے. لوگوں کا تو خیال ہے نا کہ ججز کو تلواریں چلانی چاہیے اور ملٹری والوں کو یعنی نیست و نابود کر دینا چاہیے، انہوں نے غلط کیا ہے، مگر وہ ملٹری والے ہیں، وہ ججوں کو نکال سکتے ہیں. کہ جج پر یہ لازم نہیں کہ جج انصاف کرے؟ لازم تو ہے، مگر کئی دفعہ اپنی جب یعنی نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، لہٰذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے. لہٰذا بہتر ہے کہ ایک آدھ کیس میں جس میں فوج زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی تھوڑا سی لچک دکھا دی جائے، مگر یعنی اپنی سیٹ بچا لی.